مولانا کی مدد صاحب نے فرمایا ہے کہ میں سیدھا سرگودا محلے ریاض محمد صاحب کے پاس جاؤں گا، ہم بیان بھی کریں گے، رات بھی وہاں ٹھہریں گے۔ ہم نے دعوت نہیں دی، ہماری بغیر دعوت کے کراچی سے چلے اور سرگودا تشریف لائے۔ میں نے پوچھا حضرت آمد کا مقصد، فرمایا میں نے سنا ہے کہ بعض لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ کراچی والی خانقاہ نے اس کے سر سے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ میں زبانی اس کا جواب دینے کی بجائے عملاً تیرے پاس آ رہا ہوں، میرے بیان کو ریکارڈ کر کے اس کو نیٹ کے اوپر اپلوڈ کرو تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ حکیم اختر صاحب کی خانقاہ تمہارے سر پر ہے۔ اب میں کیسے کہوں کہ ہمارے خلاف نیکسٹ بات کیا وہ منفی پروپیگنڈے سے آپ حضرات دل چھوٹا نہ کیا کریں۔ تو ایک کام ہے امت کو ایمان اور اعمال پہ لانا، دوسرا کام ہے امت کے ایمان اور اعمال کو بچانا۔ ایمان اور اعمال پر لایا جاتا ہے فضائل سے، اور ایمان اور اعمال کو بچایا جاتا ہے غرائز سے۔ ایمان اور اعمال پہ لانے کی محنت تبلیغی جماعت کرتی ہے، ایمان اور اعمال کو بچانے کی محنت اتحاد اہل سنت والجماعت کرتی ہے، اور ہم یہ دونوں کام انشاءاللہ کرتے رہیں گے اور جاری رکھیں گے۔ اللہ ہمارے ان دونوں کاموں کو قبول فرمائے۔ اس لیے فضائل اعمال کتاب حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اگر اس پر اعتراض غیر مقلدین نے کیا ہے تو فضائل اعمال اور اعتراضات کا علمی جائزہ یہ کتاب باقر سائز میں ہماری آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور ہم جماعت والے احباب سے کہتے ہیں آپ فضائل اعمال اپنے بیگ میں رکھیں اور 4 ماہ کے لیے سال کے لیے چلے جائیں، اس کی تعلیم فرمائیں، اور جب غیر مقلد اعتراض فضائل اعمال پہ کرے تو جیب سے ہماری فضائل اعمال اعتراضات کے لیے جائزہ نکالیں، اس کی تعلیم کرا دیں، انشاءاللہ شیطان بھی دوڑ جائے گا اور خناس بھی دوڑ جائے گا۔ شیطان بھی دوڑ جائے گا اور خناس بھی دوڑ جائے گا۔ شیطان کی محنت یہ ہے کہ امت ایمان اور اعمال پہ نہ آئے، کس کی محنت ہے؟ شیطان کی۔ اور خناس کی محنت یہ ہے ایمان پر آ جائے، اعمال پر آ جائے، لیکن ایمان میں ایسی ملاوٹ کر دو، اعمال میں ایسی ملاوٹ کر دو تاکہ ایمان اور اعمال قبول نہ ہو، دونوں میں کیا اپنی ہے۔ شیطان کی محنت ہے کہ بندہ نیک عمل نہ کرے، اور خناس کی محنت نیک عمل کرے اور اس کا نیک عمل قبول نہ ہو۔ تو تبلیغ جماعت محنت کرتی ہے کہ لوگ نیک اعمال کریں، ہم محنت کرتے ہیں کہ تاکہ نیک اعمال قبول ہو، وہ نیک اعمال ملاتے ہیں، ہم اس کے ساتھ ہونے والی ملاوٹوں کو صاف کرتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے امت شیطان سے بھی بچتی ہے اور امت خناس سے بھی بچتی ہے۔ اس لیے میں طلباء علماء سے خصوصاً گزارش کیا کرتا ہوں کہ جو دورہ حدیث سے فارغ ہونے والے ہیں، تبلیغ جماعت والے کہتے ہیں 1 سال اللہ کے راستے میں لگاؤ، اور پھر کہتے ہیں کھڑے ہو کر کے ارادہ کرو، اس سے شیطان کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ میں کہتا ہوں کہ 100 آدمی وہاں چلے جاؤ، لیکن 1 آدمی ہمارے پاس آ جاؤ اور کھڑے ہو کر کے ارادہ فرماؤ، اس سے خناس کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ آپ آزما کر دیکھیں، آپ رائے گڑھ کے نام لو شیطان پریشان ہوتا ہے، اور سرگودا مرکز کا نام لو تو کون پریشان ہوتا ہے؟ نہیں پریشان ہوتا۔ آپ دیکھ لو، اور شیطان کا کام بھی قرآن میں شیطان کیا کرتا ہے، خناس کا کام بھی قرآن میں خناس کیا کرتا ہے۔ میں کبھی غیر مقلدین سے اہل حدیث میں کہتا ہوں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو، ہم نے تمہارا نام قرآن سے تلاش کر لیا ہے۔ ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ میں نے کہا دیکھو تمہارا نام ہم نے قرآن سے تلاش کیا ہے، تم ہمیں مبارکباد، بہت اچھے لوگ ہو، ہمارے نام میں تم نے قرآن کی دلیل، قرآن کی آیت پیش کر دی۔ تو امت کو شیطان سے بھی بچانا ہے اور خناس سے بھی بچانا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب بتاؤ ہماری جو جنگ ہے وہ کس سے ہے؟ شیطان اور خناس سے۔ کس سے ہے؟ شیطان اور خناس سے۔ اب کبھی شیطان ہماری محنت سے پریشان ہے، کبھی خناس ہماری محنت سے پریشان ہے۔ شیطان اپنے کام کرے گا، خناس کا کام کیا ہے؟ وسوسے وسوسے وسوسے، خیالات وساوس ملاؤ، اور وساوس سے پریشان ہونا یہ ذاکر کا کام نہیں ہے۔ کس کا کام نہیں ہے؟ ذاکر کا کام نہیں۔ ہمارے پاس مجلس میں مفتی ذاکر صاحب موجود ہیں، اللہ ان کو خوشیاں عطا فرمائے۔ میں نے کہا جی نام سنا تھا، آپ خود تشریف لائے زیارت کرانے کے لیے، ہم آپ کو مشکور ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جامعہ عثمانیہ تشریف لائے، فتاوی عثمانیہ 10-12 جلدوں میں زیر ترتیب ہے، مرتب ہو رہا ہے۔ میں نے حضرت کو اپنی طرف سے گزارش کی ہے کہ اس میں یقیناً مسائل ہوں گے، اگر نہیں ہے تو استفتاء مرتب کر کے ان مسائل کو جو جامعہ اور فتاوی عثمانیہ کے حساب بنا دیں، تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کے ذہن میں ہو کہ فتاوی عثمانیہ والے بھی استشفاء عند قبر النبی کے قائل ہیں، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل ہیں، سماع الصلاۃ عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل ہیں، توسل بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل ہیں۔ ہمارے کہتے ہیں جو کہ اصحاب علم ہیں، دلائل سے بات کریں گے اور امت کے سامنے مسائل آئیں گے۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات تو آپ کے ذہن میں آ گئی کہ ہمارے ذمہ کتنے کام ہیں؟ امت کو ایمان
नंबर 2 उम्मत के ईमान और अमाल को अब बताओ तबलीगी जमात और इत्तेहाद अहले सुन्नत वल जमात के काम में टकराव है? कोई तोड़ है? कोई तोड़ नहीं है। और हैरान कुल बात ये है, ऐसे आपकी खिदमत में गुजारिश कर रहा था, फ़ज़ाइल अमाल पर एतराज़ या गैर मुक़ल्लिदीन ने किए हैं या फ़ज़ाइल अमाल पर एतराज़ नीम गैर मुक़ल्लिदीन ने किए। किसने किए हैं? नीम गैर मुक़ल्लिदीन, जिन्हें आप तकमीरी कहते हैं, मैं इनको नीम गैर मुक़ल्लिद कहता हूँ। कुछ एतराज़ात इन्होंने किए हैं, उन एतराज़ात किए, जवाब तब भी हमने दिए, और उन्होंने एतराज़ात के जवाब तब भी हमने दिया। आप देख लें, ये तोहफ़तुल इशाअ फ़ी उसूल तबलीग व दावा, ये किताब छपी है, उसके आखिर में कम से कम 50 के लगभग सफ़हात स्याह किए हैं तबलीग जमात पर एतराज़ात करके। अल्लाह जल्ल खैर अता फरमाए, हज़रत मोहम्मद तारिक साहब मोहम्मद दामद बरकात उनको, उन्होंने मेरे कहने पे दंदान शिकन उस किताब का जवाब दिया है। जब जवाब मार्केट में आया है तो किताब मार्केट से खिसकना शुरू हो गई है। जब जवाब आया तो मार्केट से किताब खिसकना शुरू हो गई है। अब हमारी मालूमात के मुताबिक अल्लाह जा अल-हक़ वज़हक़ अल-बातिल, वो किसने शुरू हो गई है हमारी मालूमात के मुताबिक। अब इन्होंने सहारा लिया है, कहते हैं हमने सऊदीया किताब भिजवाई है वहाँ से तकारीर लिखवाने के लिए। मैंने कहा तकारीर भी किन से लिखवानी है? तुम नीम थे, वो कामिल थे, उनसे तकरीरें लिखवाने हैं। भाई तकरीर किसी देवबंद आलिम से लिखाओ ताकि पता चले कि तुम्हारी भी मौजूद है। मैं बड़े इख्तिसास से बात कर रहा हूँ। मैंने कहा नंबर 1 इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 6 मार्च को मैंने पेशावर के दिन मौलाना जमालुद्दीन साहब खिदमत में पेश कर दिया है। इंशाअल्लाह उसमें 3 इज्तिमा हों, 4 हों, 2 हों, अल्लाह ने चाहा तो दलाइल के साथ बारिश की तरह गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। आप की इंतजार फरमाएं और ये दिमाग से निकाल दो कि हमें को रोक लेगा, हमें को डरा लेगा, हमें धमका लेगा, ये बुज़दिलों का काम नहीं है। अल्लाह का शुक्र है हमारा ताल्लुक़ उलमा देवबंद के साथ है। डरना हमारी फितरत, हमारी हिस्ट्री और हमारी तारीख में नहीं है। इंशाअल्लाह ना पहले डरे हैं, अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई, ना आइंदा डरेंगे। तो एक बात मुझे नशीन होगी ना, हमारे ज़मीन कितने काम है? 2 काम। मैं ये बात रटवाता हूँ, आप इसको रटो और उम्मत को बताओ कि तबलीगी जमात भी हमारी है, इत्तेहाद अहले सुन्नत वल जमात भी हमारी। हमने बिल्कुल मुशावरत के साथ ये काम शुरू किए हैं। फारूक तहसील उलमा के लिए 1 साल का तखस्सुस फ़ी तहक़ीक़ व दावा, आप उसका इरादा फरमाते हैं? उन्होंने भी इरादा फरमाते हैं। नंबर 2 जो हज़रात उलमा नहीं है, हमने उनके लिए हर अंग्रेजी माह की पहली जुमेरात जुम्मा हफ्ता 3 दिन का तहक़ीक़ुल मसाइल कोर्स शुरू किया है। जो उलमा नहीं गैर उलमा है उसमें शिरकत का इरादा फरमाए। अगर खुद नहीं आ सकते तो उलमा से गुज़ारिश करूँगा दूसरों को तरगीब दें ताकि हमारे 3 दिन के कोर्स के अंदर